اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایک ایسے مجاہد کو ہمارے درمیان مبعوث فرماتا ہے جو لوگوں کو راہ حق پر گامزن کرے اور بنجر دلوں میں محبت کا بیج بوئے۔ ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہنے والا کبھی بھی شکستہ حالی کے دن نہیں دیکھتا، کبھی بھی سنگ دلی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ ان سے الفت و محبت کرنے والا باسعادت اور فیضیاب رہتا ہے۔ انہی برگزیدہ شخصیتوں میں ایک حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جنہوں نے عقائد جمہور امت اور طریقہ سلف کی حفاظت و بقا کے لیے بے مثال کردار ادا کیا۔ آپ کی پیدائش 10 شوال 1272 ہجری میں انڈیا کے شہر بریلی میں ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آپ کے والد نقی علی خان کی زیر نگرانی ہوئی، انہی کے پاس درسی علوم مکمل کیے۔ آپ بڑے ہی متقی اور خوف خدا رکھنے والے تھے، نہ کسی کو برا بلا کہتے اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کرتے تھے۔ لوگوں کو تاریکی سے اجالے کی طرف لانے والے تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب کسی اجنبی عورت کو دیکھتے تو حیا کے مارے جھک کر چلتے۔ آپ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن آپ اپنے دولت کدے کے باہر کھڑے تھے کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ چند بازاری عورتیں آپ کے سامنے سے گزر رہی ہیں۔ آپ نے فوراً اپنا دامن کھینچ کر اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ یہ دیکھ کر تو وہ کہنے لگی کہ واہ میاں، آنکھیں تو ڈھک لیں مگر ستر تو کھل گیا ہے۔ آپ نے فوراً عارفانہ انداز میں جواب دیا کہ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ آپ 5 وقت نماز کے پابند اور کم سنی سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ مولانا حسین رضا خان کا قول ہے کہ جب آپ کو شعور آنے لگا تو اسی وقت سے باجماعت نماز کے پابند ہو گئے اور تا حیات اسی پر صاحب ترتیب رہے۔ ایک مرتبہ جب آپ کم عمری میں تھے تو آپ نے اس دن روزہ رکھا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو چہرے پر ہوائیں اڑنے لگیں۔ یہ دیکھ کر آپ کی والدہ ماجدہ انہیں کمرے میں لے گئیں اور ان کے ہاتھ میں فیرنی کا ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ ابو جان نے آپ سے کہا ہے کہ بیٹا اس فیرنی کو پی لو۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو ابھی روزے سے ہوں۔ تب انہوں نے کہا کہ ایک بچے کا روزہ اسی طرح ہوتا ہے، ویسے بھی یہ کمرہ بند ہے، اس کے اندر نہ کوئی آ سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ تب آپ نے کہا کہ جس کا روزہ ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر والدہ آپ دیدہ ہو گئیں اور آپ کو دعاؤں سے نوازا۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی تقوی اور پرہیزگاری باکمال تھی۔ ویسے تو آپ کو بہت سارے لقبوں سے جانا جاتا تھا، لیکن آپ کا سب سے زیادہ مشہور و معروف لقب اعلیٰ حضرت ہے۔ فقہ میں انہیں کمال ہی حاصل تھا۔ حکیم عبدالحی ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اس کی جزیات پر انہیں وہ عبور حاصل تھا جو شاید ہی کسی دوسرے کو حاصل ہوا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کا بہت ہی وسیع اور عمیق مطالعہ کیا تھا۔ سورہ ضحیٰ کی تفسیر لکھنے لگے تو 600 صفحات سے تجاوز کر گئی۔ قرآن مجید کا ترجمہ لکھا جسے بلا مبالغہ ان کا علمی شاہکار قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے دین کی راہ میں آندھیوں سے تیز اڑنے والے فتنوں اور سیلاب کی طرح بڑھنے والی گمراہیوں کے سامنے دیوار آہن کا کام کیا۔ اس پرآشوب دور میں میدان عمل میں کود پڑے جب ہزاروں بے درد اسلام کے ہرے بھرے چمن کو اجاڑنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ وہ مسلمانوں کا متاع ایمان لوٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب مرزا قادیانی انگریزوں کی ناپاک سازش کے عین مطابق پہلے امام مہدی، پھر مسیح اور پھر اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا، ساری کارروائیاں اسلامی تبلیغ کے نام پر انجام دے رہا تھا، تو اس فتنے کا سد باب کرنے میں آپ نے اہم کردار ادا کیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اہم کارنامہ فتویٰ رضویہ ہے، جسے پاک و ہند اور دیگر ممالک کے علماء نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور ایک عظیم فقہی شاہکار قرار دیا ہے۔
آپ کے بیشتر فتوے کثیر التعداد آیات قرآنی، احادیث کریمہ اور روایت اصول و فروع کے شہادتوں سے گراں بار ہوئے ہیں۔ اس وقت موجودہ فتویٰ رضویہ تخریج کے ساتھ 33 جلدوں پر مشتمل ہے، جو ایک بڑا علمی ذخیرہ ہے۔ محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تحریک کا نام ہے۔ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن قندیل کا نام ہے۔ آپ نے فکر و نظر اور کرتاس و قلم کا مرکز ہمیشہ قرآن مجید اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم رہی۔ آپ شیرین بیانی سے بچھڑے لوگوں کو قریب کرتے تھے، زور تقریر سے بے دینوں کا منہ بند کرتے تھے۔ آپ نے گلشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا بھرا بنایا، گمراہیوں کو راہ حق دکھانے میں بے پناہ محنت کی، ہزاروں بہکے ہوئے لوگوں کو دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا کھڑا کیا۔ آپ دشمنان خدا اور دشمنان رسول علیہ السلام پر بجلی بن کر گرتے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور حرمت کا ڈنگا دنیا میں بجایا۔ اعلیٰ حضرت کا وصال 25 صفر 1340 ہجری کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔